آپ کو جدید دنیا ایسے پلیٹ فارم دے رہی ہے، ایسے مواقع دے رہی ہے جہاں پر آپ پیسے کما سکتے ہیں، اور اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ جتنے آپ نے سوچے ہیں اس سے زیادہ کما سکتے ہیں. جتنے آپ کے اوپر انویسٹ کرنے والے لوگ، کون سے انویسٹ کرنے والے؟ آپ کے والدین نے توقع کر رکھی ہے کہ ہمارا بیٹا یہ کرے گا، اس سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. جتنا آپ کو ایویلیویٹ کرنے والا بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، یار یہ بندہ ہے، اس کی یہ ایجوکیشن ہے، یہ اتنا آگے جائے گا، اس سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. کیسے انہوں نے جلال الدین رومی بننا ہے، کیسے انہوں نے رازی بننا ہے، کیسے انہوں نے غزالی بننا ہے. اساتذہ تھے نا یہ. پیرنٹس کے ساتھ ٹیچرز کی ٹریننگ، یہ 2 ٹریننگ یہاں پہ کر دیں، یہ قوم جو ہے، یہ شاہین گوری جو میزائل ہیں ان پہ بیٹھ کے یہ اوپر کی جانب 45 کی ڈگری پہ یہ پروپیلنٹ یہ جائے گی. پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سمت درست ہے، اور ملکی ترقی میں ان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی سمت، اگر اللہ کرتا کہ یہ کام اس طرح ہوتا کہ بندے کے اندر ہی ساری چیزیں پتہ ہوتی، بندے کو پہلے دن ہی پیدا ہوتا، بندے کو پتہ کرتا میں نے یوں ادھر جانا، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں، بچے کو ہم ایک خاص دور تک، خاص مدت تک بالکل اپنی نگہداشت میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو ان چیزوں کی طرف بھی نہیں جانے دیتے، چھری، کانٹا، آگ، نقصان دینے والی چیزیں. آہستہ آہستہ ہم اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک خاص مدت کے بعد بچے کی تربیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم تربیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا، یا ہم کیا کرتے ہیں، والدین جو ہیں وہ اساتذہ پہ ڈال دیتے ہیں. پروڈکٹ آپ کی ہے، بچے کس کی پروڈکٹ ہیں؟ آپ کی پروڈکٹ ہے نا. تو آپ کی پروڈکٹ آپ نے ڈال دیا اساتذہ کے اوپر. اساتذہ کی اپنی تربیت نہیں ہوئی، انہیں پتہ ہی نہیں پڑھانا کیسے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے اور کیسے ایک اچھا مقام بننا ہے، کیسے انہوں نے جلال الدین رومی بننا ہے، کیسے انہوں نے رازی بننا ہے، کیسے انہوں نے غزالی بننا ہے. اساتذہ تھے نا، یہ ٹرینر تھے یہ سارے. جب آپ ان کو کہتے ہیں مرشد، پرانے زمانے میں مرشد ہوتے تھے، پیر یہ والے پیر نہیں. مرشد کیا تھا؟ رشد، جو آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، جو آپ کو کامیابی کی راہ دکھاتا ہے، جو آپ کو فلاح کی، جو آپ کو نیکی کی، جو آپ کو اچھائی کی راہ دکھاتا ہے. تو وہ والی راہ دکھانے والا وہ کیا تھا؟ بنیادی طور پہ ٹرینر ہوتا تھا. اس زمانے میں ٹرینر تھے وہ، ٹھیک ہے؟ ہم ان کو کہتے ہیں مرشد، یا سیدھے لفظوں میں پیر کہہ دیا، یہ جو بھی کہہ دی، بنیادی طور پہ وہ مرشد تھے. تو ہمارے ہاں مرشد ختم ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں ٹرینر ختم ہو گئے. ٹرینر تو تھے ہی نہیں نا، ٹرینر تو ایک جدید اصطلاح آپ سمجھ لیں آگے. بنیادی طور پہ اسلام کے آگے جانے کی وجہ، اسلام کے پھیلاؤ کی، اسلام کی ترقی کی جو سب سے بڑی چیز، اس میں مرشد تھے. رشد یعنی اصل صاف سیدھی کامیابی کی راہ دکھانے والے لوگ جو ہیں نا ختم ہو گئے. تو اگر تو آپ کے اس سماج کو، آپ کے اس معاشرے کو، آپ کے اس ملک کو، جس کی 22 کروڑ آبادی ہے اور جس کا 70% نوجوانوں پر مشتمل ہے، یہاں پر جو ہمارے ہاں مرشدوں کی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے، ٹرینرز کی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے. یہاں پہ ہمارے ہاں اسکول جو ہیں ٹوٹلی چینج ہو جانے چاہیے. ٹیچنگ جو ختم ہو جانی چاہیے. یہاں پہ ٹیچنگ کیا ہے؟ ٹیچنگ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ABCD یہ سارا آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ٹیچنگ ہے. ٹرینر جو ہے وہ آپ کو کر کے بتاتا ہے، ٹیچر آپ کو بتاتا ہے صرف. ٹرینر جو ہے وہ آپ کی کرسی پر، یا تو وہ آپ کے اوپر کندھوں پر کھڑا ہو کے آپ کے ہاتھ کے ماؤس پکڑ کے آپ کو سارا بتاتا ہے، یا پھر وہ کیا کرتا ہے، آپ کو بٹھا آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر ساتھ بیٹھ جاتا ہے. بریکنگ اس کے پاس بھی ہوتی ہے، گیئر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ہینڈل وہ کہتا ہے آپ اسٹیئرنگ آپ پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے ٹریننگ. تو اس نوجوان یاد رکھیں، اس جتنا پوٹینشلی نہیں ہے کسی قوم میں بھی، جتنا اس خطے میں ہمارے نوجوانوں میں پوٹینشل ہے، اتنا پوٹینشل، اتنا پیشن کسی دنیا میں نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر. صرف کیا ہے، ہمارے ہاں ٹرینر نہیں ہے، ہمارے ہاں مرشد نہیں ہے، ہمارے ہاں سیدھا راستہ اور مکمل اچھے طریقے سے کوئی چیز بتانے والے افراد نہیں ہیں ہمارے پاس. تو جب یہ افراد نہیں ہیں تو پھر ان کا مستقبل بھی کوئی نہیں ہے. ہمیں یہاں پر اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ٹریننگ انسٹیٹیوشن پر مکمل طور پر تبدیل کر دینا پڑے گا. اگر آپ یہ کر دیں گے تو آپ یقین مانیں کہ یہ ایشین ٹائیگر نہیں، ورلڈ ٹائیگر ہے. جو ٹرم استعمال ہوتی ہیں نا، یہ وہ والا ٹائیگر ہے. کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا.
جیو اسٹریٹجک پوزیشنز جو ہیں پاکستان کی وہ ایک الگ چیز ہے, وہ اس کو سپورٹ کریں گی, لیکن آپ کے اندر بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. وہ آپ کے اندر ہے لیکن آپ کو صحیح راستے پر ڈالنے والا بندہ جو ہے وہ نہیں ہے کوئی بھی. مطلب ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیکس جس کی واحد ہوتی ہے, میں آپ کو بتا دوں, اگر ٹریننگ کا انڈیکس جو ہے اس کا یورپ کا اور یورپ بھی امریکہ یعنی ویسٹ کا اگر لے لیں, وہ اگر 99 پوائنٹ پہ ہے نا, 99 انڈیکس ہے, یعنی وہاں پہ ٹریننگ کا یہ ہے معیار جو ہے, تو آپ کے پڑوس میں وہاں پر یہ پہنچ چکا ہے 20 لیول پر. 20 to 25 کے درمیان یہ فلکچویٹ کرتا ہے ٹریننگ کا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ٹریننگ کا جو انڈیکس ہے وہ 0 سے 1 کے درمیان فلکچویٹ کر رہا ہے. اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا, آپ کے اس نسل کا اس ملک میں رہتے ہوئے کیا فیوچر ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ آپ نے تو بڑی عجیب سی بات کی. عجیب بات نہیں کی. یہی لوگ جو ہیں یہ دیکھیں جب کسی انٹرنیشنل ماحول میں جاتے ہیں تو کیا پرفارم کرتے ہیں, کیا ڈیلیور کرتے ہیں. بھائی وہاں پر کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں, کیا ہوتا ہے وہاں پہ. مطلب ویسٹ میں جا کے آپ کے جو بہترین ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستانی ہیں, بہترین انجینئرز ہیں وہ پاکستانی ہیں, بہترین پرفارمرز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, بہترین سروس سیکٹر کے جو بندے ہیں وہ پاکستانی ہیں, بینکنگ سیکٹر کے جو بندے ہیں وہ پاکستانی ہیں. تو کیوں انٹرنیشنل ماحول میں ویسٹ میں جا کے یہ کیوں کرتے ہیں؟ صرف جو ہے وہاں پر انہیں ٹریننگ بھی دستیاب ہوتی ہے, وہاں پہ وہ ایک کلچر ان کو پورے کا پورا دستیاب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے چلے جاتے ہیں. آپ کو کلچر یہاں پہ پیدا کرنے پڑے گا ٹریننگ کا, اور آپ کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی ریاستی سطح پر, یہ ذمہ داری لینی پڑے گی. ریاست پہلے افراد کو بتائے. افراد کیا ہے؟ پیرنٹس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, پیرنٹس کے ساتھ ٹیچرز کی ٹریننگ, یہ 2 ٹریننگ یہاں پہ کر دیں. یہ قوم جو ہے یہ شاہین گوری جو میزائل ہیں ان پہ بیٹھ کے یہ اوپر کی جانب 45 کی ڈگری پہ یہ پروپیلنٹ یہ جائے گی. تو اس کے بغیر تو بس ہم باتیں کر سکتے ہیں. میرا سیکنڈ لاسٹ کویشچن کچھ میڈیا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انڈسٹری میں آ رہے ہیں, تو یہ جو کنونشنل میڈیا ہے ہمارا, اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کنونشنل میڈیا آپ کا جو ہے, روایتی جو میڈیا ہے, یہ ایک مصنوعی جو ہے سپورٹ کے سہارے پاکستان میں کھڑا ہے. پوری دنیا میں یہ بڑی تیزی سے ٹرانزیشنل فیز میں ہے. کہیں پر یہ 50% ہو چکا ہے, کہیں پر یہ 80% ہو چکا ہے, کہیں پر 90% اور کہیں پر یہ 95% یہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. روایتی میڈیا آپ کا کون سا میڈیا ہے جس میں آ جاتا ہے آپ کا یہ ہارڈ فارم میں ہے, یہ آپ کا وال ٹی وی ہے, یہ آپ کا پیپر ہے جو نیوز پیپر آپ کے پڑھا ہوتا ہے. آپ کو شاید پتہ ہوگا رشیا میں, امریکہ میں کچھ ایسے اخبارات ہیں جو 1 کروڑ تک, اس سے بھی زیادہ جو پرنٹ ہوتے تھے. 20-25 لاکھ ایک اخبار کا چھپنا یہ تو عام سی بات تھی, لیکن ابھی پچھلے 3-4 برسوں میں وہ بالکل ان کا جو ہارڈ کاپی تھی نا وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ہارڈ کاپی سے مراد آپ اس کو بات کرتے سافٹ کاپی بھی دوسری ٹرم میں کہتے ہیں, مثلا جو پیپر آپ کو پرنٹ فارم میں جو آپ کو نظر آ رہا ہو تو وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب وہ سارے کا سارا کیا آ گیا, وہ سارے کا سارا آپ کے ڈیجیٹلائز ہو گیا, یعنی ویب سائٹ کی صورت میں سامنے آ گیا, اپنے جو ان کے پورٹلز ہیں ان کی صورت میں سامنے آ گیا. اسی طرح ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جی وہ جو آپ نے اگر دیکھا ہو, میں نے اس جو ڈیجیٹل میڈیا ٹریننگ اس میں تو بتایا تھا, آپ نے بہت سارے ٹی وی تو دیکھے نہیں ہوں گے, آپ نے, آپ کی ایج ابھی 30s کے راؤنڈ اباؤٹ آپ ہوں گے, آپ نے وہ شٹر والے ٹیلی ویژن تو دیکھے نہیں ہیں ابھی. شاید کہیں آپ نے عجائب گھر میں وہاں پہ دیکھے ہوں, ہم نے وہ دیکھے ہوئے ہیں, وہ ختم ہو گئی. آپ کسی بچے کو بتائیں نا یہ بھی ٹیلی ویژن تھا, شٹر ایسے ہوتا تھا ایسے ہوتا تھا, وہ حیران ہوگا. اب کسی بچے کو آپ بتائیں نا جی 4:30 بجے ٹیلی ویژن شروع ہوتا تھا, 11:30 بجے رات کو بند ہو جاتا تھا, وہ یہ جی یہ کیا, یہ تو 24/7 ہے. ٹھیک ہے, یعنی اتنی تیزی سے یہ جو ریولیوشن ہے وہ آیا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. وال ٹی وی جو ہے یہ آپ کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہینگنگ ٹیلی ویژن اس صورت میں کہ آپ جناب صرف ریموٹ, آپ کو پتا ہوگا شاید, اگر آپ کو پتا, گھر میں لڑائی ہوتی تھی ریموٹ کس کے پاس, کیوں, ہر اپنی مرضی کا دیکھنا چاہتا ہے نا. اب کسی کو ریموٹ کی فکر ہی نہیں ہے.
ریموٹ کو دیکھتا ہی کوئی نہیں. ٹیلی ویژن لگا ہوتا ہے, ویسے لگا ہوتا ہے, میوٹ کیا ہوتا ہے. ہر بندہ جو اپنے گھر میں اگر 5 فرد ہیں تو 5 کے پاس ہے موبائل ہے, موبائل پہ وہ اپنی مرضی کا کنٹینٹ دیکھ رہا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے. نیوز ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, سپورٹس ہے, جو چیز ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ رہا ہے. کدھر جائے گا بندہ؟ ایک وہ چیز جو آپ کو زبردستی دکھا رہا ہے. روزانہ ٹیلی ویژن پر جتنے بھی ٹیلی ویژن ہیں اس وقت جو اویلیبل ہیں, ویب سائٹ اس کے اوپر, کیبلز کے اوپر, میرا خیال ہے میری مرضی کا شاید اس پہ کانٹینٹ 5% ہی نہیں ہے. 95% وہ میرے اوپر انتھرسٹ کر رہے ہیں. مجھے زبردستی, میں کیوں دیکھوں گا؟ میں ادھر جاؤں گا ڈیجیٹل میڈیا پر, میں اپنا کوئی ویب سائٹ اسپیشل کھول لوں گا, میں گوگل میں سرچ کر لوں گا, میں یوٹیوب کھول لوں گا, یوٹیوب پہ سرچ کر کے اپنی مرضی کی کانٹینٹ دیکھ لوں گا, میں فیس بک کھول لوں گا, میں اور دوسرے جو ہیں ان کے پلیٹ فارم. تو اس کا یہ سمجھ. اور ادھر کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی, ان کچھ چیزوں کا شعور نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا نا میں سمجھوں. اور حکومتیں اپنے حساب سے بلیک میل کرتی ہیں, اپنے حساب سے میڈیا کو چلانے کی کوشش کرتی ہیں. ورنہ یہاں پر بھی ہمارے لیے میڈیا ہے ابھی بھی. جو میڈیا مین تھے, جو میڈیا میں تھے, پبلک کے لیے وہ میڈیا نہیں رہا ہوا. پبلک بھی آپ کی ڈیجیٹل میڈیا کو زیادہ فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز آپ سمجھ لیں کہ ہم جو ادھر لوگ سارے پروفیشنل آنا چاہتے ہیں, جو یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ادھر آنا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا جو سلیبس ہے وہی بڑا ابسلیٹ ہے, بہت ہی مطلب ہے. آپ کہاں دنیا پہنچ گئی. ابھی تک آپ ان کو پڑھاتے ہیں لتھو, آپ وہ ایم ایس سی جو کر رہے ہوتے ہیں ماس کمیونیکیشن میں, اس کو پڑھا دو, لتھو بھی ہوتی تھی. او بھائی چھوڑیں یار, آپ ڈائریکٹ آئیں کہ آج کیا ہے. میرا جو ہم نے جو ماڈیول بنایا ہے اس میں ٹیچنگ کا اور ٹریننگ کا ماڈیول ہم نے یہ بنایا ہے کہ میٹرک کا جو بچہ ہے, جو میٹرک کا بچہ ہے, وہ آخری 6 ماہ اس کے وہ ہونے چاہیے کہ وہ اسکول سے پہلی اپنی ارننگ لے کر نکلے. یہ اتنا بڑا ماڈیول ہے, اتنا زبردست ماڈیول ہے کہ لوگ جو ہیں آپ کے, جو آپ غربت کے آپ نے پہلا کویسچن کیا تھا, اس کے بعد ساری چیزیں تھی. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر 40 سال ہو جاتے ہیں, لوگ روتے ہوتے ہیں, اور ساری نوکری ختم ہو گئی, ہماری جاب ختم ہو گئی, ارننگ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, پاکستان میں معاشی حالات ایسے ہیں, پاکستان میں ہم کما نہیں سکتے, رات کی روٹی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کر رہے ہیں. اور اگر میٹرک کا بچہ جو ہے وہ 6 ماہ کی انکم لے کر نکلے, آپ کی ساری جو بنیادی مسائل ختم ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ آپ کو پتہ ہے کیسے؟ یہ نہیں ہے کہ حکومت دے ان کو وظیفہ, نہیں. حکومت جو ہے اپنی سمت درست کرے, ایجوکیشن کی سمت درست کرے, ایجوکیشن پالیسی درست کرے, اس کا جو سلیبس ہے وہ درست کرے. اس کا سلیبس یہ ہونا چاہیے, 8ویں کے بعد اس کی ڈائریکٹ منزل ہونی چاہیے کہ اس نے کرنا کیا. یہاں پر ایم ایس سی کر لیتے ہیں, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, اس کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہم کیا کریں یار, کیا کرنا ہے ہم نے, سمجھ نہیں آ رہی یار, نوکری نہیں ہے یار, کوئی کاروبار نہیں ہے یار کوئی. اس کا مطلب آپ کا پورے کا پورا اسٹرکچر جو ہے, ایجوکیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ کیا ہے, وہ زہر آلود ہو چکا ہے, وہ خستہ حال ہو چکا ہے, وہ زنگ آلود ہو چکا ہے, وہ تباہ کن ہے. کہ اگر 40 سال بعد بھی اگر ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہو کہ یار کیا کریں یار, سمجھ نہیں آ رہی یار, یہ بندہ یہ کہہ رہا ہوتا. پی ایچ ڈی کر کے نکلتے ہیں لوگ یہاں پہ ایک بہت بڑا خاص ہے, تقریب ہوئی تھی وہ میرے ساتھ میں وہاں پہ بہت سارے پرنسپل بھی یونیورسٹیوں کے اور کالجز کے اور اداروں کے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یار یہاں پر ایک ایم بی اے کر کے لڑکا نکلتا ہے 18-20 سال کے ایجوکیشن کے بعد, اور وہ سی وی پکڑ کر وہ نوکری ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ایم بی اے ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن, اور نوکری ڈھونڈ رہا ہے, وہ اپنا بزنس کیوں نہیں کرتا؟ تو اسی لیے آپ کو اپنا اگر نوجوان نسل چاہتی ہے, اور اس لیے میں اسپیشل کہہ رہا ہوں جو ادھر اگر ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن کر رہے ہیں, جی ہم میڈیا میں جائیں گے, جی ہم وہاں پہ پتہ نہیں اینکر بن جائیں گے, جی اینکر بڑے پیسے کما رہے ہیں, جی یہ بھائی نہیں. یونیورسٹیوں کو اپنا سلیبس چینج کرنا چاہیے, ڈیجیٹل میڈیا 80% ڈیجیٹل میڈیا انہیں پڑھانا چاہیے. دیکھیں ایک آپ ایتھکس پڑھا رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, ایک آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ کانٹینٹ کیسے تیار کرنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, ایک آپ بہت ساری اس کی بیسک چیزیں جو بتا رہے ہیں کہ خبر کیا ہے, انٹرٹینمنٹ کیا ہے, فلم کیا ہے, سپورٹس کیا ہے, اس کو کور کیسے کرنا ہے وغیرہ, یہ ساری چیزیں. لیکن ان کو موڈ بھی تو پڑھائیں نا. آپ تھیوری پڑھائے جا رہے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں جو ہیں جابز نہیں ہوں گی.
یہ جتنے لگے ہوئے ہیں نا یہ کچھ سیاستدان میڈیا کے بھی اور دوسرے بھی کہ جی میڈیا ختم ہو گیا، نوکریاں ختم ہو گئی، نوکری کرنی ہے، نوکری کیوں کرنی ہے آپ نے؟ آپ کو جدید دنیا ایسے پلیٹ فارم دے رہی ہے، ایسے مواقع دے رہی ہے جہاں پر آپ پیسے کما سکتے ہیں، اور اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ جتنے آپ نے سوچے ہیں اس سے زیادہ کما سکتے ہیں. جتنے آپ کے اوپر انویسٹ کرنے والے لوگ، کون سے انویسٹ کرنے والے؟ آپ کے والدین نے توقع کر رکھی ہے کہ ہمارا بیٹا یہ کرے گا، اس سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. جتنا آپ کو ایویلیویٹ کرنے والا بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے یار یہ بندہ ہے، اس کی یہ ایجوکیشن ہے، یہ اتنا آگے جائے گا، اس سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. تو پھر آپ کیوں ادھر جا رہے ہیں جہاں پر سی وی پکڑ کے آپ کو در در پر جانا پڑے کہ جی آج وہ نوکری لب دو جی، یہ کر لیں جی، وہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرف کو جائیں. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم نہیں ٹھیک ہوگا. یہ میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو میڈیا کے طرف آتے ہیں، میڈیا اسٹڈیز پڑھتے ہیں بچے، ان کے لیے نہیں، میں ٹوٹلی تمام لوگوں کے لیے